جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ سید امیر احمد. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج پیر سید مرتضیٰ حسین شاہ. آج ہم ان سے بات کریں گے زندگی کا مقصد انسانیت کی خدمت. اور لوگ مختلف تنظیموں کے حوالے سے اپنے گاؤں میں مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، غربا کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ 2 پوائنٹ پہ ہم ان سے شاہ صاحب سے جاننا چاہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کی بہت مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ زندگی کا مقصد انسانیت کی خدمت، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے پہلے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ حقوق العباد کے زمرے میں آتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس پہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے آپ پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں. اور یہی سب سے بڑا پیغام ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس سے راضی ہوتے ہیں. اچھا پیر صاحب، ہم بات کرنا چاہیں گے اس حوالے سے جو خدمت خلق کے حوالے سے لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ فیس بک پہ تصویریں اپلوڈ کر رہے ہیں اور غربا کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تذلیل بھی کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث مبارکہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے کسی غریب کو دیں تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. آج جو کچھ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے یا دنیا کر رہی ہے وہ بے مقصد ہے. وہ اپنی ایک سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. وہ خدمت نہیں، وہ لوگوں کے جنازے نکال رہے ہیں. جب غریب بندہ جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، جس کو آپ ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ کی ہیلپ کی، تو آپ اسے جا کے ایک 10 روپے کی چیز دیتے ہیں اور ساتھ پکچر بنا کر سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیتے ہیں، تو وہ اس کے لیے تذلیل کا باعث بن جاتی ہے. وہ تقریباً مرا تو پہلے ہی ہوتا ہے غربت سے، افلاس سے، لیکن وہ آپ کے رویے سے مر جاتا ہے. تو پیر صاحب، آپ اس حوالے سے آپ اپنے چاہنے والوں کو جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو اب ہمارے اعمال کی سزا بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے کہ غربا کی مدد کریں. جو مزدور انسان ہیں، جو کچھ کما نہیں رہے، ان کی خدمت کریں اور ایسے کریں کہ دوسرے بندے کو پتہ بھی نہ چلے، تاکہ ان لوگوں کی ایک حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تاکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا اجر جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات نے دینا ہے، نہ سوشل میڈیا نے دینا ہے، نہ ان پکچروں نے دینا ہے. بلکہ ہماری وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے جب ہم اس کو دنیا کے سامنے شو کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر غریب کی مدد کرنی ہے تو اس انداز سے کریں کہ کسی دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، بالکل آپ نے پیر صاحب کی باتیں بھی سنی. آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل گیا ہے اس طرح کا کہ لوگ غربا کی مدد تو کر رہے ہیں، اللہ نے جن کو دیا ہے وہ لوگ غربا کی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. مذاق تو اڑ جاتا ہے جب سوشل میڈیا پہ لگتی ہے، اس کی ویڈیو لگتی ہے یا پکچرز لگتی ہے. کچھ تنظیمیں ہمارے دینہ میں کام کر رہی ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں کہ رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھر میں جا کے ان کو راشن دے آتے ہیں، ان کو پیسے دے آتے ہیں اور اپنا نہ تو اپنا بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کدھر سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں. تو ہمیں اس موقع پر غربا کی مدد کرنی چاہیے خفیہ طریقے سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سید امیر احمد، آواز دینہ.